حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و طیبہ ہیں، جو بیدہ الحکم وهو علی کل شیء قدیر اور مربی انس و جاں ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں یکے بعد دیگرے انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے۔ اللہ کے بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے، یعنی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، سورہ مجادلہ کی، جو آیت کا ٹکڑا ہے، اور ابو داؤد شریف کتاب الملاحم سے ایک حدیث پاک پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت اور حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کے جمعے کے خطبے میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہوگا کہ امت مسلمہ پر ذلت و رسوائی کے اسباب کیا ہیں، کیا سبب ہے کہ آج ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اتنی بڑی ضمانت دی ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا ہے کہ غلبہ اللہ کو حاصل ہوگا اور غلبہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ بھی غالب رہیں گے۔ جیسا کہ صحابہ کی سیرت سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہر مقام میں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو غلبہ عطا کیا۔ اسلامی بھائیوں، اتنی بڑی ضمانت کے بعد آج سبب کیا ہے کہ آج ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی معمولی ضمانت نہیں، اللہ نے لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی ہے، لیکن اتنی بڑی ضمانت کے بعد آج ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اس کے اسباب پر غور کیا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے چند اسباب انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ایک سبب بیان کیا ہے۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصتها، فقال قائل من قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں،
یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصتها، ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے تمہارے اوپر، تم ایک ایسے دور سے گزرنے والے ہو کہ کافر امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے، ایسے جیسے بھوکا انسان دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، یا اس کی مثال یوں لے لیجیے ایسے جیسے بھوکا بھیڑیا بکریوں کی ریور پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اس دور سے تم گزرنے والے ہو۔ صحابہ کرام کا جب گڈھا ہے، نبی کائنات علیہ السلام پیشن گوئی بیان کر رہے تھے، انہی میں سے ایک صحابی نے کہا فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، اللہ کے نبی آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں، جس حالات کی آپ بات کر رہے ہیں، ومن قلۃ نحن یومئذ، کیا اس وقت جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، کہا نہیں میرے ساتھیو، جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں تم کم نہیں ہوگے بلکہ تم کثیر تعداد میں رہو گے، لیکن ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری حیثیت پانی میں بہنے والے جھاگ کے مانند ہوگی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبا نکال دے گا، ختم کر دے گا۔ اب وہ رعب اور دبدبا نہیں رہے گا کہ فاروق اعظم کا نام سنتے تھے قیصر کسریٰ کی کرسیاں کے ساتھ جاتی تھی، زمین سے کندھے تک کپانے لگے، وہ رعب اور دبدبا اللہ دشمنوں کے دل سے نکال دے گا۔ وَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن کو پیدا کر دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ ومن وہن، اللہ کے رسول یہ وحی کیا چیز ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال حب الدنیا وکراہیت الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ وحی یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرو گے، دنیا سے محبت اور موت سے گھبراہٹ، یہ معنی ہے۔ جب یہ حالات پیدا ہوں گے کہ امت کے لوگ دنیا سے محبت کریں گے، موت سے گھبرائیں گے، میرے ساتھیوں جس دور کا تذکرہ میں نے اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں کیا تم اس دور سے گزرو گے، آج اس دور سے گزر رہے ہیں، آج ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، ساری کافر امتیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑنے کی در پہ ہیں۔ جس دور کا تذکرہ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ جس دور کا تذکرہ میں نے اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں کیا ہے، یہ اس وقت، یہ دور اس وقت آنے والا ہے، یہ مصیبت اس وقت آنے والی ہے جب تم دنیا سے محبت کرو گے، موت سے گھبراؤ گے۔ کیا تمہیں دنیا محبت نہیں ہے؟ دنیا اس قدر غالب آ گئی ہے، لوگوں نے دنیا سے اس قدر محبت کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب دنیا کمانے کے لیے نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز کر رہا ہے۔ تو پہلا سبب حب الدنیا وکراہیت الموت، ذلت و رسوائی کے اسباب میں سے اس حدیث کے اندر پہلا سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں دنیا سے محبت، موت سے گھبراہٹ۔ دوسرا سبب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑنا، رسول اللہ کی حکم کی مخالفت کرنا، یہ ایک سبب ہے ذلت و رسوائی کے اور عذاب الہی کے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا مسجد نبوی کے اندر، امام صاحب میں نے حج کا ارادہ کیا ہوا ہے، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، احرام تم وہاں سے باندھو جہاں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ مدینہ سے نکلنے والے حجاج کرام کے لیے نبی کائنات نے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا ہے، تم ذوالحلیفہ سے احرام باندھو۔ وہ شخص کہتا ہے امام صاحب میں روضہ نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں، مسجد نبوی سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے، میں تیرے سامنے نبی کی سنت پیش کر رہا ہوں، میں تیرے سامنے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ ذوالحلیفہ سے نبی نے احرام باندھا تھا اور مدینہ سے نکلنے والے حجاج کرام کے لیے نبی کائنات نے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا۔ تم میری رائے پوچھتے ہو کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے بندے تم نے میری رائے پوچھی ہے تو سن، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میری رائے یہ ہے، میں نے سورہ نور کے اندر پڑھا، امام مالک کہتے ہیں فتویٰ دیتے کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے جو شخص نبی کے حکم کی مخالفت کرے، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو
کہ اس کو اللہ دنیا کے کسی بڑے فتنے میں مبتلا کر دے اور یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ کسی دردناک عذاب میں اسے مبتلا کر دے۔ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کی سنت کی مخالفت کرنے سے اللہ دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ آئی کہ نہیں مصیبت؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے بندے ڈرو اس بات سے کہ تم رسول کی مخالفت کرو، ممکن ہے ایسا کہیں نہ ہو کہ اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ اسلامی بھائیوں، ہمارے اور سکون کی زندگی چاہتے ہیں، خوشحالی زندگی چاہتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں، تو آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیجیے اور اپنی زندگی کو اس قالب میں ڈھال لیجیے جس قالب میں نبی کے صحابہ نے اپنی زندگی کو ڈھال دیا تھا، اور نبی کے صحابہ نے جو اس قالب میں ڈھال دیا الحمدللہ ان کی زندگی بڑی خوشحال زندگی تھی۔ اپنے اندر نبی کی سنت کی پیروی کا وہ جذبہ پیدا کیجیے جو جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ کے اندر جذبہ تھا۔ کیسا جذبہ تھا؟ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث آتی ہے کتاب الجمعہ کے اندر، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعال یا عبد اللہ بن مسعود، رواہ ابو داؤد کتاب الجمعہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے ممبر رسول پر ٹھہرے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ نبی کا خطبہ کھڑے ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ٹھہرے ہوئے لوگوں پر پڑی، آپ نے کہا فقال اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ حدیث یہ بتا رہی ہے، حدیث کا ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ جمعے کا خطبہ ٹھہر کر سننا سنت کے خلاف ہے۔ نبی کائنات کی نگاہیں کچھ شخص پر پڑتی ہے جو ٹھہر کر آپ کا خطبہ سن رہے ہیں۔ فقال اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ نبی کا یہ حکم جاری ہو رہا تھا، زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے تھے، ابھی مسجد کے اندر وہ داخل نہیں ہوئے تھے، وہ دروازے پر کھڑے نہیں تھے، مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ فسمع ذلك ابن مسعود، نبی کا وہ الفاظ جو زبان رسالت سے نکل رہا ہے، وہ الفاظ ابن مسعود نے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں بیٹھ جاؤ، ٹھہر کر نہ سنو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات کی نگاہ پڑتی ہے کہ ابن مسعود ابھی مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، میرا حکم سنا اور حکم سنتے ہی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نگاہ آپ کی پڑتی ہے آپ نے کہا تعال یا ابن مسعود، ابن مسعود میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم بیٹھ جاؤ، تم تو بھی مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہو، میں نے ان سے کہا تھا کہ ٹھہر کر سن رہے۔ عبداللہ بن مسعود مسجد کے اندر آ جاؤ، میں نے تم سے نہیں کہا تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ آپ نے کس سے کہا، مجھ سے کہا، ابن مسعود سے کہا یا ان لوگوں سے کہا جو ٹھہر کر آپ کا خطبہ سن رہے، میں یہ نہیں جانتا ہوں، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ نے کیا کہا اور آپ کی وہ زبان ہے، کس زبان سے الفاظ نکلے، اس زبان سے، اس عظیم الشان شخصیت کی زبان سے، اس زبان رسالت سے جس کے بارے میں رب نے کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ زبان رسالت اس وقت حرکت میں آتی ہے جب اسلامہ سے بولنے کی اجازت دیتا ہے۔ آقا میں یہ نہیں جانتا کہ آپ نے کس سے کہا، بس میں یہ جانتا ہوں۔ ابن مسعود اس الفاظ کے بعد جب نبی نے کہا لوگوں بیٹھ جاؤ، ابن مسعود یہ الفاظ سننے کے بعد اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، رب ذوالجلال کی قسم ہے ابن مسعود تیرا قدم مسجد نبوی کی طرف نہیں، تیرا قدم جہنم کی آگ کی طرف بڑھے گا۔ یہ جذبہ تھا نبی کی سنت کی پیروی کا۔ ابن مسعود نبی نے جب کہہ دیا ہے بیٹھ جاؤ، ایک قدم بھی آگے مت بڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی حکم کی نافرمانی ہو جائے، آپ کے حکم کی جو ہے نافرمانی ہو جائے۔ ایک قدم بھی آگے بڑھنا کا وعدہ نہ کیا، جہاں سنا وہیں بیٹھ گئے۔ یہ جذبہ ہے صحابہ کا، نبی کی سنت کی پیروی کا۔ نبی کائنات علیہ السلام کی سنت کی پیروی کریں،
انشاءاللہ عزیز دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ہماری کامیابی۔ تو دوسرا سبب معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے سے اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے، اور جب عذاب آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے حرام خوری کی وجہ سے، ہمارے جرائم کی وجہ سے۔ اور جب عذاب اللہ رب العالمین کا آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مگر دعاؤں میں اثر نہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے آج حرام خوری کر کے اپنے جسم کو اس قدر ناپاک کر لیا ہے، اپنی زبان کو اس قدر ہم نے گندی کر دیا ہے کہ اب اس زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں جو باب الہی کو ادا کرتے۔ آج پوری دنیا میں جب عالمی پیمانے پر کوئی مصیبت آتی ہے، عالمی پیمانے پر دنیا کے سارے مساجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہی مصیبت، پھر بھی وہی حال، وہی تکلیف، وہی عذاب، وہی ذلت، وہی رسوائی۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو اس قدر گندا کر دیا ہے کہ اس زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں جو باب الہی کو ہلا کر رکھتی ہے۔ ایک اگر حرام خور خانہ کعبہ کے اندر بھی رب سے دعا کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، اگر وہ حرام خور ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے لوگوں، اس حرام خور کی دعا خانہ کعبہ کے اندر بھی رد کر دی جاتی ہے۔ کعبہ ہے جہاں کی ایک بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کی فریاد کو سن لیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچا ہوا ہے، کعبے کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے، اور خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے پروردگار، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ بھلا اس بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا جس کا کھانا بھی حرام کا ہو، جس کا پانی بھی حرام کا ہو، جس کا لباس بھی حرام کا ہو؟ اس بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ کعبہ ہے جہاں کی ایک بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، لیکن کعبہ کے اندر بھی اگر ایک حرام خور اللہ کو پکار رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پانی بھی حرام کا، اس کا کپڑا بھی حرام کا، اس بندے کی دعا اللہ وہاں بھی رد کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر پوری جماعت کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر، پوری کالونی کے اندر اگر ایک آدمی جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، ممکن ہے کہ پوری قوم پر عذاب آ جائے، ممکن ہے کہ پوری قوم کی دعا اللہ تعالیٰ رد کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ کا حادثہ آیا، مستند واقعہ ہے، کوئی غیر مستند واقعہ نہیں، بالکل صحیح اور مستند واقعہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں حادثہ آیا، موسیٰ علیہ السلام باحیات ہیں، اپنی پوری قوم کو لے کر میدان میں صحرا میں نکل گئے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، پوری قوم کو لے کر نکل گئے صحرا میں، دعا کر رہے ہیں اللہ تیرے سارے بندے پریشان ہیں، پروردگار عالم تیرے سارے مخلوق پریشان ہیں، فصلیں مر رہی ہیں، جانور بھی پریشان ہیں، اللہ تو اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے باران رحمت کا نزول فرما دے، آسمان سے بارش نازل کرتے۔ دعا رد ہو گئی، کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر، کون شخص ہے لوگوں؟ موسیٰ کریم اللہ ہے، صاحب تورات ہے، پیغمبر ہے، اتنا بڑا پیغمبر کہ جس کی مثال نبی کائنات نے دی ہے۔ لوگوں مجھے چھوڑ کر، میری سنت کو چھوڑ کر اگر تم نے موسیٰ کریم اللہ کی بھی پیروی کی تو تمہارا دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، تم دین سے خارج ہو جاؤ۔ اتنا بڑا پیغمبر ہے، جبکہ اور بھی بڑے بڑے پیغمبر ہیں، دوسروں کی مثال کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ موسیٰ کریم اللہ بہت بڑے پیغمبر تھے، اس لیے ان کی مثال دی۔ موسیٰ کریم اللہ ہے، صاحب تورات ہے، دعا رد ہو گئی۔ تعجب کی بات ہے، دوسرے دن پھر پوری قوم کو لے کر گئے، پھر دعائیں کی، دوسرے دن بھی رد ہو گئے، تیسرے دن پھر پوری قوم کو لے کر نکل گئے، تیسرے دن بھی دعا رد ہو گئی۔ تیسرے دن کہا کہ اللہ میں سبب جاننا چاہتا ہوں، پروردگار عالم
قبول کرنا یہ تیرے اختیار میں ہے اے اللہ، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں آخر سبب کیا ہے، کیا کمزوری ہے ہمارے اندر، کیا ہماری نبوت میں کوئی کھوٹ ہے، یا ہماری زبان کے اندر کوئی کمی ہے، یا ہمارے تقوی میں کمزوری ہے۔ پروردگار میں جاننا چاہتا ہوں 3 دن سے دعائیں ہو رہی ہے، نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، سبب کیا ہے دوبارہ ہو رہی ہے، اللہ میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے سبب بتا دیجئے۔ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے موسیٰ لا استجیب لک ولمن معک وفیک نما، اے موسیٰ نہ تیری نبوت کے اندر کھوٹ ہے، نہ تیری زبان میں کوئی کمزوری ہے، نہ تیرے تقوی میں کوئی کمی ہے، لا استجیب لک ولمن معک وفیک نما، موسیٰ تیری دعا کے لیے ہم نے رد کر دی ہے کہ تو جو جماعت لے کر آیا ہے اس بڑی جماعت کے اندر ایک آدمی ایسا ہے جو چغل خور ہے اور وہ 40 سال سے اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، ایک آدمی ہے لوگوں، اللہ کی طرف سے ندا آ رہی ہے، موسیٰ نہ تیری نبوت کا کھوٹ ہے، نہ تیرے تقوی کے اندر کوئی کمی ہے، نہ تیری زبان میں کوئی کمزوری ہے، لا استجیب لک ولمن معک وفیک نما، موسیٰ سبب یہ ہے کہ تو جو ایک بڑی جماعت لے کر آیا ہے وہ جماعت کے اندر ایک آدمی ہے جو چغل خور ہے اور 40 سال سے مورخین نے لکھا وہ رب کی نافرمانی کرتا ہے، جس کی وجہ سے تیری دعا بھی رد کر دی گئی۔ اس بندے سے کہہ دو کہ توبہ کرے، اللہ اس بندے کا نام تو بتا دے، بندہ کون ہے، اتنی بڑی جماعت ہے کہاں ڈھونڈوں، اللہ اس بندے کا نام تو بتا دے۔ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، موسیٰ اس بندے کے نام سے تجھے کیا سروکار ہے، تو اس کا نام کیوں ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس کے دامن کو داردار کیوں کرنا چاہتا ہے، اسے بدنام کیوں کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں اپنی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو بازاروں میں نیلام کرنے والوں، اپنے بھائیوں کی چغلی اور غیبت کرنے والوں، اپنے بھائیوں کی عزت کو مجروح کرنے والوں، آؤ وہ رب جس کی 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے وہ پروردگار آواز دے رہا ہے، موسیٰ اس بندے کے نام پہ پردہ ڈال دو، اس کے نام سے تجھے کیا سروکار ہے، اعلان کر دو، عام اعلان کر دو، ممکن ہے وہ توبہ کر لے، شاید اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ موسیٰ کی طرف سے آواز جاتی ہے، لوگوں تم میں کون ایسا آدمی ہے جو اپنی نافرمانی کر رہا ہے، توبہ کرو اللہ سے، جس کی وجہ سے پوری قوم پریشان ہے، برائے رحمت کو روک لیا گیا ہے، کیا وجہ ہے، کون آدمی ہے توبہ کرے۔ وہ بندہ دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے کہ شاید کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے، کوئی دوسرا گنہگار ہو، دیکھا جب کوئی نہیں، دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اللہ کے بندے تو پگڑی کیوں جھانک رہا ہے، تو ہی وہ شخص ہے جو اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، توبہ کر اپنے گناہ سے، تیرے گناہوں کی وجہ سے تیرے قوم کے سارے لوگ پریشان، یہاں تک کہ موسیٰ کلیم اللہ کی دعا بھی تیری وجہ سے رد ہو رہی ہے۔ توبہ کرتا ہے، اللہ تو کتنا بڑا مہربان ہے پروردگار، یہ کم بخت 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہے، لیکن اللہ تو نے میرے نام پر آج بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ پروردگار اعظم، آج میں تیری اس بارگاہ سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی جرائم نہیں کروں گا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ابھی ادھر توبہ ہو رہا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آسمان اب آلود ہوتا ہے، آسمان سے بارش کی چھینٹیں پڑنے لگتے ہیں، آسمان سے باران رحمت کا نزول ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ ابھی اس بندے نے توبہ بھی نہیں کیا، کھڑا بھی نہیں ہوا، آسمان سے بارش، کہا اے موسیٰ جس بندے کی گناہ کی وجہ سے تیری دعا رد ہو گئی تھی، جس بندے کی گناہ کی وجہ سے تیرے قوم کے سارے لوگ پریشان تھے، اے موسیٰ وہ بندہ گناہگار نہیں، وہ رب کا محبوب بن چکا، اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر دیا، اسی کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے آسمان سے بارش بھی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے اپنے بندوں سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ لوگوں اللہ وعدہ کر رہا ہے اپنے بندوں سے، آ تو جاؤ میری بارگاہ میں، مجھ سے رشتہ تو جوڑ لو، اپنے گناہوں سے توبہ تو کر لو، استغفار تو کر لو۔ رب وعدہ کر رہا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان کو برستا ہوا تمہارے لیے چھوڑ دے گا، باران رحمت کا نزول کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، آخری بات انشاءاللہ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ سے جب توبہ استغفار کرو گے اپنے گناہوں سے تو اللہ تمہیں مال سے نوازے گا، اولاد سے نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہیں میوے سے نوازے گا، میوہ عطا کرے گا، فصلیں دے گا، کھانے کا انتظام کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تیرے لیے پانی کا بھی مہیا کر دے گا۔
نہریں بھی جاری کر دے گا، میٹھا چشمہ تمہارے لیے جاری کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو، ایمان غیر محفوظ ہے۔ اللہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم عالمی پیمانے پر ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو غیر محفوظ ہے، اللہ ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور توحید پر قائم رکھ، جب دنیا سے رخصت ہو مولا ایمان اور توحید پر رخصت ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم اسلامی بھائیو، میں صوبہ تلنگانہ حیدرآباد کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے گدوال، وہیں سے آیا ہوں مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں۔ پچھلے سال بھی آیا تھا الحمدللہ، اور آپ لوگوں نے بہت اچھا تعاون کیا تھا۔ ابھی مدرسے میں تعمیری کام چل رہا ہے، بعد نماز جمعہ میں باہر بیٹھوں گا، جاتے ہوئے تمام بھائیوں سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔